ظلم یہ در حقیقت ارکان اسلام میں سے ہے. وہ جو اپنے آپ کو اہل ولایت سمجھتے ہیں، ولایت کا دوسرا رخ براعت ہے، یعنی ولایت براعت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. جو تولا رکھتا ہے اسے تبرہ ضرور کرنا پڑے گا، اور تبرہ صرف اس تاریخی دشمن سے تبرہ نہیں ہے، بلکہ اس دشمن کی آل ابھی بھی موجود ہے. جس طرح آل نبی آج موجود ہے، آل دشمن بھی ابھی موجود ہے. تو جس طرح سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے زمانے کے آل دشمن کے ساتھ، یعنی آل رسول میں سے سید الشہداء تھے اور یزید آل دشمن میں سے تھا، تو یوں نہیں کہ سید الشہداء فقط اپنے بابا کے دشمنوں کے بارے میں فقط اظہار برات کرتے تھے اور فقط بات کی حد تک، بلکہ اپنے زمانے کے دشمن سے نبرد کی اور اپنے زمانے کی دشمن کی آل کو پہچانا. یہ سیرت ہے سید الشہداء کی کہ ہمیشہ اپنے زمانے میں جو آپ کے زمانے میں آل دشمن ہے، اگر تم اپنے آپ کو دین رسول اور مذہب رسول پر سمجھتے اور آل رسول سمجھتے ہو، تو آل دشمن جو آپ کے زمانے میں موجود ہے اس پہ آپ کو برات کا اعلان کرنا پڑے گا. اور برات کا اعلان فقط یہ نہیں ہو سکتا کہ خبریں سن لیں اور آپس میں کسی جگہ پر بیٹھ کر اظہار افسوس کر لیں، بلکہ کچھ جیسے مسائل، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ سیمینار ہونے چاہیے، مجالس ہونی چاہیے، اجتماعات ہونے چاہیے، میڈیا میں آنا چاہیے، اور جہاں پر بھی ہماری آواز اٹھ سکتی ہے دنیا کو بتائیں کہ یہ مظلوم اس وقت تنہا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مظلوم اور ستم رسیدہ قومیں وہ ایک ہیں اس ملت واحدہ کفر کے خلاف. آج بہت سارے ایسے شوم حربے استعمال کر رہے ہیں جن کو فاش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فاش اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی آگہی اور شعور بڑھے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس ماہ مبارک میں اور آئندہ ایام جو درپیش ہیں انشاءاللہ ان فرصتوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان میں مسلمانوں کی آگہی اور شعور کو بڑھایا جائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمین اور مومنین کو اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ رکھے انشاءاللہ. اور ہماری دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ تمام مومنین اور بندگان خدا کی اطاعت و اعمال کو قبول فرمائے، اسلام و مسلمین کو ہر قسم کی شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. قبلہ اول مسلمین خود کو ان ظالموں سے اور اسرائیل سے نجات فرمائے، اور اسی طرح قبلہ شعور اور قبلہ آگہی اور قبلہ بیداری یعنی انقلاب اسلامی کی بھی خداوند تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. رہبر اسلام، رہبر مسلمین خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. حضرت ولی عصر کا سایہ قائم و دائم ہو ان کے سروں پر انشاءاللہ، اور رہبر کا سایہ ہمارے سروں پر انشاءاللہ قائم و دائم ہو. میں یہیں سے تمام برادران کے لیے کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک میں یہ اہتمام کیا ہے اور آتمن آپ نے خود کے جلوس میں بھی شرکت کی ہے اور یہ فریضہ بھی آپ نے روزے کی طرح انجام دیا ہے، اس فریضے کی ادائیگی پر آپ میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے اجر کی دعا بھی کرتا ہوں اور آپ کے قبولی اعمال کے لیے بھی دعا گو ہوں انشاءاللہ. اور تمام فرزندان امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو سلام و درود بھیجتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرمائے، رہبر عظیم کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، اور تمام وہ مشکلات اور تمام مصائب جس وقت عالم اسلام پر ٹوٹ رہے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس شر و ظلم سے نجات عطا فرمائے، اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، اور اسرائیل کے حامیوں کو انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ رسوا فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہاں بھی ابھی نماز جمعہ کا وقت ہوا جاتا ہے اور منتظر ہے مومنین سے وہاں پر بھی حاضر ہوا جائے. تمام برادران و خاران کی خدمت سے میں خدا حافظ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماغر صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ان قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا، جو کہ آغاز صاحب نے خود فرمایا کہ وہ یوم القدس کے جلوس میں شرکت کے لیے اور نماز جمعہ کی شرکت کے لیے جانا چاہتے ہیں، لہذا سوالات کا جو وقفہ ہے وہ اس کمیونیکیشن کے رابطے میں بھی خلل پڑ رہا ہے، لہذا اس کو منقطع کیا جا رہا ہے. اور آغاز صاحب سے درخواست کروں گا کہ آخری نصیحت ان آڈینس کے ساتھ آپ ضرور کریں کہ یہ افراد جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں آپ ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اور صرف یہ کہ ان کی ذمہ داری کے لمحات سے بھی انہیں آگاہ کر دیں. اور اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ چند لمحات جو ہے ان کی ذمہ داری سے آگاہی کے انجام دیتے ہیں تو شکریہ ہوگا. السلام علیکم. ہیلو، اگر سب چند جملہ جو ہے وہ
ان کی ذمہ داری کے حوالے سے؟ عرض کیا کہ اس وقت پورے جہان اسلام اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں بہت ہی روشن ہیں، بہت واضح ہیں. ہم سب کی ذمہ داریاں، کوئی انسان، کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہاں پر کوئی رول نہیں بنتا یا میری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. اگر آپ دیکھیں تو جو دنیا کفر ہمارے مقابلے میں ہے، جو اسلام کے خاتمے کے در پہ ہے، وہاں کا ہر فرد احساس ذمہ داری کر رہا ہے، اور وہاں کا ہر فرد اس وقت اس کا ایک حصہ بنا ہوا ہے. یعنی ان لوگوں نے اپنا ماحول اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ فرد ان کا اس وقت اسلام کے نام سے اور پیغمبر اکرم کے نام سے وہ اس وقت حساسیت دکھاتا ہے. گلی کوچوں میں یہ بے ادبی اور بیزاری یہ نظر آتی ہے. تو یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان بھی جب تک اسی سطح پر احساس ذمہ داری نہیں کریں گے، در حقیقت فقط چند روزے رکھ لینے سے نہیں کچھ حاصل ہوگا.